فارغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ اربعین کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس انجمن القائم کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے۔ حسب روایت مجلس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا، اس کے بعد سوز و سلام، اور پھر مولانا ڈاکٹر سید ناصر زیدی صاحب اپنے مخصوص انداز میں مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ مولانا صاحب متفرق، ممتاز اور دور حاضر سے انتہائی مربوط موضوعات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ پچھلی 3 مجالس میں انہوں نے جن موضوعات پر روشنی ڈالی ان میں واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا سبق آموز کردار اور قلب سلیم شامل ہیں، اور آج کی مجلس کا عنوان حقیقت ثواب ہے۔ میں مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ملتمس ہوں برادر عسکر جعفری سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے ہمیں بہرمند فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد و وآل آل محمد۔ محمد وعجل فرج۔ سورہ جمعہ کی آخری 3 آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا إلى ذکر اللہ ذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الأرض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ مِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ کا رزق سب سے اچھا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ برادر عسکر جعفری کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ اور درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کس طرح طے منزل صبر و رضا زینب نے کی، کس طرح طے منزل صبر و رضا زینب نے کی، امت جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی. کربلا کے مارکے میں رنگ دونوں نے بھرا، کربلا کے مارکے میں رنگ دونوں نے بھرا، ابتدا شبیر نے اور انتہا زینب نے کی. میں ملتمس ہوں ننھے ذاکر حیدر سے کہ وہ امام عالی مقام کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو گلے گلشن چاہا، مجھ پہ بھی مولا کرم ہو. جان زہرا، جان زہرا، میرے مولا یا حسین جان. I'm your servant, you're my master, you can save me from disaster. Help me Mola, help me Mola, in the name of Lady Zahra. میرے مولا یا حسین جان، خون میں ڈوبا ہے جان، مومنوں کو دے امان، مجھ پہ بھی مولا کرم ہو. الجل الجل، میرے مولا یا حسین جان. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. یقیناً یہی ننھے ذاکرین ہمارا مستقبل ہیں اور ہمارے لیے امید کی کرن ہیں. ان کی اور ان کے والدین کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ اور درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خیال فاطمہ دی کی ہے آبرو زینب، خیال فاطمہ دی کی ہے آبرو زینب، علی امام کی سجدوں میں آرزو زینب. ہے سے زینت اجداد یہ سے یکتا ہے، ہے سے زینت اجداد یہ سے یکتا ہے، تو نون سے یہ نبوت کی محسنہ ٹھہری. تو بے کے راز کو کھولوں تو بے علی مولا، تھی باب علم کی بیٹی معلمہ ٹھہری. مثال فاطمہ زہرا ہیں ہو بہو زینب، خیال فاطمہ دی کی ہے آبرو زینب. اب میں ملتمس ہوں ہمارے محترم علی زیدی بھائی سے کہ وہ صلوات و سلام پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب زینب کے حوالے سے ایک سلام اور اس کے بعد مرسی کے چند اشعار پیش خدمت. ختم ہے فصل کمان، بول رہی ہے زینب. ختم ہے فصل کمان، بول رہی ہے زینب.
ختم ہے فصل کماں بول رہی ہے زینب، ارے کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب، تیر و شمشیر و سنا ہوں کے ستم کے لشکر، تیر و شمشیر و سنا ہوں کے ستم کے لشکر، ارے تھک گئی سب کی زبان بول رہی ہے زینب، ارے مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ، مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ، ارے کیسے جھومے نازاں بول رہی ہے زینب، چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ، چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ، ارے اپنے بابا کی زبان بول رہی ہے زینب، ختم ہے فصل کماں بول رہی ہے زینب، مومنوں بے کسو بے یار ہے، مظلوم حسین سخت آفت میں گرفتار ہے، مظلوم حسین دل شکستہ جگر افگار ہے، مظلوم حسین کیا سراسیمہ لاچار ہے، مظلوم حسین تیر کاری ہے لگے زخموں پہ شمشیر،
روکے نیزوں کے زخموں میں پیوست ہیں پھل تیروں کے کیا رحیمی ہے کہ غصہ نہیں آتا ہے ذرا کیا کریمی ہے کہ سر کرتے ہیں امت کا فدا کیا تحمل ہے کہ ہر ظلم پا ہے شکر خدا کیا شجاعت ہے کہ لاکھوں میں کھڑے ہیں تنہا تیر بھی نیزے بھی سینے پالیے جاتے ہیں پر دعا نانا کی امت کو دیے جاتے ہیں یوں تو یہاں ایک سے ایک ظلم ہوا شے پاسبا تین صدموں میں مگر ضبط کا یارانہ رہا ایک جوان اس کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹا شب کو وہ دلہا بنا صبح ہو شہیدوں میں ملا اس کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی تھی ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئی تھی دوسرا غم ہے یہ ایک بھائی تھا اس کا صفدر جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر ابھی روتا ہے اسے برادر کہہ کر بے کفن لاش کو اس کی ہے پڑی دریا پر اب بھی وہ لاشیں جب درد سے تھر رہی تھی
بچی کہاوے چچا کہے کہ جو چلائی تھی، تیسرا حادثہ میں کیا کہوں، پھٹتا ہے جگر۔ اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا، اکبر برچھیوں سے ابھی وہ مارا گیا، وہ رش کے قمر حیف ہے دفن ہوئی رات کو، جس کی مادر غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کر دیکھا، چشم افلاک نے زینب کو کھلے سر دیکھا۔ مومنوں بے قصوں نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج۔ جزاک اللہ خیر۔ علی زیدی بھائی کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ اور درود بھیجی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج۔ اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح، اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح، فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح، فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو، فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو، ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح۔ میں ملتمس ہوں ڈاکٹر ناصر زیدی صاحب سے کہ وہ مجلس اعلیٰ سے خطاب فرمائیں اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیم۔ عزیزان محترم، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج انشاءاللہ اسی سورہ فرقان کی آیت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے
الا من تابا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، وآمنا، اور جو ایمان لائے، وعمل صالحا، وعمل عملا صالحا، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو ثواب میں تبدیل کر جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ عمل صالح انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ایولنس کو، جو ان کا عمل ہے، جو ان کی سیئہ کا لفظ قرآن مجید میں برائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور حسنات کا لفظ حسنا یعنی کوئی بھی چیز جو نیکی ہے، جو خیر ہے، جو اچھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بڑی غور طلب آیت ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دے گا۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو صرف کسی اس پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی معجزے کے ذریعے سے جو ہے، جو آج تک ہم برائی کرتے رہے ہیں یا ہم نے کوئی برا عمل انجام دیا ہے، تو دراصل اللہ تعالیٰ اس برے کو ریپلیس کر دے گا اچھے عمل کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ۔ ہماری برائی کو اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا اچھائی کے ساتھ۔ یہ وہ ظاہری مفہوم ہے جو عام طور سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ میں نے گناہ کیا، میں نے کوئی برا عمل انجام دیا، اور پھر میں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کر لی۔ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب میرے اس برے عمل کو اور میری اس برائی کو اب اچھائی میں خود بخود تبدیل کر دے گا، یعنی اس کو ریپلیس کرنا۔ انشاءاللہ آگے چل کر میں اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ اس آیت میں ایک ڈیپر لیول کا میسج دیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ بہت ہی ہمارے اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں اور پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ افراد یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ آج جس ایشو پر، جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے the true nature of reward of Allah subhanahu wa ta'ala, the true nature of reward of the day of judgment، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کا ثواب حاصل ہوگا، فلاں چیز کا ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ثواب دے گا، تو یہ ثواب کی ماہیت کیا ہے، ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب کا جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو ہماری معرفت ہوتی ہے ان اہم جو اسلامک ایشوز ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، اس کا براہ راست اثر ہمارے عمل پر پڑتا ہے۔ جیسے ہماری پرسیپشن ہوتی ہے، جیسا ہمارا ورلڈ ویو ہوتا ہے، جیسی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی ہمارا عمل جو ہے وہ ظہور میں آتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ چینج ہو جائے، اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ زیادہ ڈیپر لیول پر چلی جائے، اگر ہم ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں گہرائی میں جا کر جو میسج دے رہا ہے، اس میسج کی روشنی میں ہم اپنے عمل کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اصل گفتگو یہ ہے کہ میں جو ایک انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے
مجھے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مذہبی انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک اللہ پر ایمان لانے والے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور میں جب ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہوں، ان ذمہ داریوں میں بعض کا تعلق میرے عقیدے سے ہے، بعض کا تعلق میرے اخلاق سے ہے، اور بعض کا تعلق میرے عمل سے ہے۔ اگر اس کا تعلق عقیدے سے ہو تو اس کو علم کلام ڈیل کرتا ہے، اگر اس کا تعلق میری اخلاقیات سے ہو یعنی پیوریفیکیشن آف ہارٹ تو اس کو علم اخلاق ڈیل کرتا ہے، اور اگر اس کا تعلق عمل سے ہو جیسے مجھے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ فقہ یا فقہ سے ہے جو ہماری جورسپروڈنس ہے۔ تو یہ جو ڈویژن ہے اور یہ جو کیٹیگریز ہیں اس کا سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مذہب کو صحیح طرح سمجھیں، اگر ہم یہ صحیح طرح سے اپنے اندر ریلیجیوسٹی کو چاہتے ہیں، اپنے اندر اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کس چیز کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، کس چیز کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے، اور کس چیز کا تعلق ہماری فقہ سے ہے۔ اس لیے جب یہ چیز ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، اکثر عام ہمارے جو دیندار افراد ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز عقیدہ ہے، کون سی چیز اخلاق ہے، کون سی چیز فقہ ہے، اور جب اندازہ نہیں ہوتا تو دوسرے لیول پر یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی چیز اہم تر ہے، کون سی چیز اصل مقصد ہے، کون سی چیز الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے۔ جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، ہماری معرفت عمیق ہونی چاہیے، اس میں گہرائی اور ڈیپتھ ہونی چاہیے، ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اور فقہی لحاظ سے ہمارے پاس فقہا ہیں، ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ہم رسالہ عملیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی عملی پرابلم پیش آتی ہے تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں یا علماء سے پوچھتے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، اگر تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہے، تمہیں نبوت پر ایمان لانا ہے، تمہیں امامت اور ولایت پر ایمان لانا ہے، تمہیں آخرت اور معاد کے اوپر ایمان لانا ہے، اگر ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جب ہم تمہیں عملی احکام دیتے ہیں اور تمہارے لیے رولنگز کو ہم بناتے ہیں، قرآن کی صورت میں تم تک کنوے کرتے ہیں، پیغمبر کی صورت میں کنوے کرتے ہیں، اور اہل بیت اور ائمہ کی ذریعے سے ان کی وساطت سے ہم کنوے کرتے ہیں ان احکام کو، ان کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ وتعالی، تو سوال یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تمہارے اخلاق کی تقویت ہو سکے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تمہارا الٹیمیٹ گول تمہاری اپنی روح ہے، تمہارا الٹیمیٹ گول تمہارا اپنا نفس ہے، تمہارا جو انتہائی مقصد یہ ہے۔ اگر تم عقیدے کی بات کرتے ہو تو عقیدے کا اثر تمہارے نفس پر ہونا چاہیے، اگر تم نماز پڑھتے ہو تو نماز تمہیں برائیوں سے روکنا چاہیے، نماز کو تمہیں ذکر اللہ تک لے کے جانا چاہیے۔ تو ہر عمل کا ایک ظاہری رخ ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی رخ ہوتا ہے۔ جو عمل کا ظاہری رخ ہوتا ہے اس کا تعلق فقہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ صحیح نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے ارکان کون سے ہوتے ہیں، نماز کی واجبات کون سے ہوتے ہیں، نماز کے مستحبات کون سے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں ایک فقیہ بتاتا ہے۔ لیکن یہ نماز کا ظاہری رخ ہے، لیکن نماز کا ایک باطنی رخ ہے، جو نماز کا اسپریچول ایسپیکٹ ہے، جو احکام الہی کی اصل حکمت ہے، جو اس کے پیچھے وزڈم ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر واجب قرار نہیں دیتا جب تک اس کی پیچھے مصلحت موجود نہ ہو، جب تک اس کے پیچھے وزڈم موجود نہ ہو، جب تک اس کے پیچھے حکمت موجود نہ ہو۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان احکام کو تم انجام دو تاکہ تم اس حکمت تک پہنچ سکو، اس فلسفے تک پہنچ سکو کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ چیز تم پر جو ہے وہ واجب کی ہے۔ تو یہ
جو گفتگو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک مومن ہونے کی حیثیت سے جب ہم ایک عمل انجام دیتے ہیں تو عمل سے ہمارا تعلق کیا ہے، عمل سے ہمارا رابطہ کیا ہے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے، میں اپنی مختلف مجالس میں کسی نہ کسی حیثیت میں ان باتوں کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہوں کہ بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم نہ صرف یہ پتا ہو کہ کیا چیز عقیدہ ہے، کیا چیز اخلاق ہے اور کیا چیز فقہ ہے، بلکہ ہمیں ان کے درمیان جو رابطہ ہے، ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، ان کے درمیان جو تعلق ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ یہ عقیدہ ہے، یہ اخلاق ہے، یہ بلکہ ان کا ریلیشن شپ کیسے ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز کیسے ہوتے ہیں. میری جو علم ہے، میری جو نالج ہے، اس کا اور جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، جس کو ہم بلیف سسٹم کہتے ہیں، جس کو ہم بلیف کہتے ہیں، اس کا آپس میں کیا رابطہ ہے. اور پھر جب عقیدہ جو ہے وہ میں کوئی ایڈاپٹ کر لیتا ہوں تو اس عقیدے کا میرے ایمان سے کیا تعلق ہے. کیا عقیدہ اور ایمان ایک ہی چیز ہے؟ کیا عقیدہ اور علم ایک ہی چیز ہے؟ جب ہمیں ان کے درمیان ریلیشن شپ کا پتہ چل گیا، پھر ہمیں یہ پتہ چلنا ضروری ہے کہ کیا اگر عقیدہ اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں تو ان کا ریلیشن کیا ہے. اور پھر ایمان کا اخلاق سے کیا تعلق ہے. ایمان کا تعلق بھی قلب سے ہے، اخلاق کا تعلق بھی قلب سے ہے، تو پھر ایمان اور اخلاق میں کیا فرق ہے. جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے تب یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے عقیدے اور عمل کے درمیان آپس میں کیا رابطہ ہے، ہمارے ایمان اور عمل کے درمیان کیا رابطہ ہے، ہماری نیت اور عمل کے درمیان کیا رابطہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے ان چیزوں کے درمیان، اس کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ ہم ایک صحیح معنی میں دیندار بن سکیں، اور تاکہ ہم جو ہے وہ قرآن و سنت کا صحیح فہم حاصل کر سکیں اور اپنی ذمہ داری کا ہم صحیح معنی میں تعین کر سکیں، اور قرآنی آیات کو اور دینی احکام کو ہم صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کر ہم ان کو جو ہے وہ دیکھ سکیں. تو جو شخص عمل کرنے والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عامل. یہ وہ عامل نہیں ہے جس کو آپ عامل بابا کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک الگ گروپ ہے کہ جس نے دین کے نام پر پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے. تو یہ عامل کا مطلب یہ ہے عمل کرنے والا. اور عمل جو ہے، اب آج کی گفتگو میں جو میں تھوڑی بہت بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمل اور عامل، جو عمل کرنے والا ہے، اس کے درمیان کیا رابطہ ہے. دیکھیں، یہ بات آیات اور روایات سے بات ثابت ہے کہ جو عمل ہے وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. عمل جو ہے وہ کبھی اس کی جان نہیں چھوڑتا. عمل جو ہے وہ سائے کی طرح انسان کے پیچھے رہتا ہے، اور جب انسان کی قبر کی منزل آتی ہے تو ساری چیزیں آپ کو چھوڑ جاتی ہیں. دولت و ثروت آپ کو چھوڑ دیتی ہے، لوگ عزیز و اقارب اور آپ کے آل اولاد آپ کو قبر تک چھوڑ جاتی ہے. لیکن جس نے آپ کے ساتھ قبر میں جانا ہے وہ آپ کا عمل ہے، وہ آپ کا ایکشن ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب عمل اتنا اہم ہے، عمل کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے وہ کوئی انسان ہو، عمل کو روایات اور احادیث میں اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے وہ کوئی ہمارا دوست ہو یا ہمارا دشمن ہو، گویا وہ کوئی ایک مجسم حقیقت ہے کہ جو ہمارے سامنے جس کو لایا جا رہا ہے. جب عمل کی حیثیت اتنی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ عامل اور عمل کرنے والا اور عمل، اس کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے، اس کے درمیان جو ایک رابطہ ہے وہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، کہ
کلمہ طیب سے مراد یہ ہے کہ آپ کا پاک عقیدہ جو ہے وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، وَإِلَيْهِ يَسْعُدُ، وہ اسینڈ کرتا ہے، وہ اوپر کی طرف جاتا ہے. وہ عقیدہ جو ہے آپ کا اللہ کی طرف جاتا تو ہے، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، لیکن اس کو ساتھ ساتھ ایک ایسی حقیقت کی ضرورت ہے جو آپ کے عمل کو پش کر سکے، جو آپ کے عمل کو آگے کی طرف اوپر کی طرف لے جا سکے. وہ ڈرائیونگ فورس کی اس کو ضرورت ہے. قرآن یہ کہتا ہے بے شک آپ کا اچھا عقیدہ ہو، بے شک آپ کا صحیح عقیدہ ہو، لیکن اگر آپ کا عمل نہیں ہے تو وہ عقیدہ اوپر جائے گا ہی نہیں، وہ عقیدہ اللہ تک پہنچے گا ہی نہیں. عقیدہ اس وقت اللہ تک پہنچے گا جب اس کو آپ کے عمل کی سپورٹ ہوگی. لیکن لفظ سپورٹ میں استعمال کر رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس عمل کی سپورٹ ہوگی. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی آپ پر صرف آپ کا عقیدہ، جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہمیں یہ چیز کثرت سے مومنین کے اندر نظر آتی ہے کہ عقیدے کی حد تک سب کا کلیم ہے، لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم عمل کی منزل میں کتنا پیچھے ہیں. جب پریکٹیکلی ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے، آج آپ تلاش کرنا شروع کریں، آپ کو کوئی دنیا میں مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ میں خدا سے خوف کھاتا ہوں، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں. کوئی شیعہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ نہ کہتا ہو کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں اہل بیت پر ایمان رکھتا ہوں. لیکن پریکٹیکلی آپ کو گنتی کے چند افراد ملیں گے جو عملی طور پر اللہ سے خوف کھاتے ہوں گے، جو عملی طور پر عاقبت اور آخرت سے خوف کھاتے ہوں گے، جو عملی طور پر اہل بیت کی تعلیمات کا مظہر بن کے سامنے آتے ہوں گے. اس کی تعداد کم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن تو ہمیں بڑی واضح طور پر ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کا چاہے عقیدہ اچھا ہو، لیکن وہ عقیدہ آپ کی مدد اس وقت کرے گا جب اس کو عمل کی سپورٹ حاصل ہوگی. گویا عقیدہ بغیر عمل کے اس زخمی پرندے کی مانند ہے کہ جو اڑنے کے قابل نہیں ہے. عقیدہ بغیر عمل کے اس جہاز کی مانند ہے جو رن وے کے نہ ہونے کی وجہ سے اڑنے کے قابل نہیں ہے. عقیدہ بغیر عمل کے اس ہیلی کاپٹر کی مانند ہے کہ جو ہیلی پیڈ کے بغیر اڑنے کے قابل نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ایک قسم کا ریلیشن شپ ہے. تو جب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ ہماری زندگی میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا بہت ثواب ہے، فلاں چیز کا بہت ثواب ہے، یہ کام کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثواب کی حقیقت کیا ہے، ثواب کی ٹرو نیچر کیا ہے، اور اس کو ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو پہلی چیز جو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کوسچن پہلے ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ جس کو ہم ثواب کہتے ہیں، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، جس کو ہم برائی کہتے ہیں، جس کو ہم اچھائی کہتے ہیں، کیا اس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے؟ کیا اس کا تعلق ہمارے فعل سے ہے؟ اگر آپ غور کریں اور آپ ہمارے حکماء اور عرفاء آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں، قرآن مجید کی وہ تفسیر کہ جو علامہ طباطبائی نے جیسے تفسیر لکھی ہے، آپ علامہ طباطبائی کی تحریروں کو پڑھیں، تفسیر المیزان کو پڑھیں، تو انہوں نے اس مقام پر بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ جو عمل جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے، یہ برا عمل ہے، عمل اپنی ذات میں جو ہے آپ کو جن مثالوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس سے ہمیں مسئلے کو بہتر سمجھ آئے گی. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اچھے اور برے، جس کو سیئہ اور حسنہ کہتے ہیں، جس کو ایولنس، اور وہ اس کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا بلکہ آپ کی نیت سے اور آپ کی روح سے اور آپ کے قلب سے اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے. پہلی مثال یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو عمل ہے، عمل تو ہمیں سیم نظر آتا ہے، ہمیں عمل میں تو فرق نظر نہیں آتا. مثال کے طور پر
ایک شخص ہے کہ جس کا نکاح ہے, نکاح اور ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ نکاح کے بغیر ہے, جو ریلیشن شپ نکاح کے بغیر ہے اور جو ریلیشن شپ نکاح کے ساتھ ہے, نکاح کے بعد ہے, کیا ظاہری عمل میں کوئی فرق ہے؟ ظاہری عمل میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. تو پھر اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں یہ عمل اچھا ہے, یہ عمل برا ہے, تو ہم کس بیس پہ یہ بات کرتے ہیں؟ کیا ظاہری عمل کی بنیاد پر, کیا اس ایکشن اور فیل کی بنیاد پر؟ وہ ایکشن تو سیم ہے. اسی طریقے سے اگر فرض کریں ایک شخص حلال کھا رہا ہے, ایک شخص حرام کھا رہا ہے, تو کیا آپ ظاہری عمل کو دیکھ کر کوئی فرق کر سکتے ہیں کہ حلال کون کھا رہا ہے, حرام کون کھا رہا ہے؟ کیا اچھے اور برے کو ہم فعل کے ساتھ مربوط کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے فرض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ظاہری طور پر کسی کو نصیحت کر رہے ہیں, کسی کو آپ جو ہے واعظ کر رہے ہیں, لیکن مجھے کیا معلوم کہ آپ دراصل کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں, کسی کے عیبوں کو آشکار کر رہے ہیں. مجھے تو معلوم نہیں ہے, مجھے تو ظاہری عمل ایک جیسا لگتا ہے. وہ شخص جو ارشاد و نصیحت کر رہا ہے, فرض کریں آپ کسی تیسرے آدمی کے بارے میں میرے سامنے آ کر بات کرتے ہیں, تو مجھے تو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ ایک ناصح ہیں, نصیحت کرنے والے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے مذموم عزائم ہوں, ہو سکتا ہے آپ اس کی شخصیت کو خراب کرنا چاہتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے عیبوں سے پردہ ہٹانا چاہتے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ بنیادی طور پر سیم ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی اس آیت کو بھی آپ لے لیں کہ یتیم کا مال جو ہے, اب یتیم کا مال اس کو یتیم بھی کھاتا ہے, اور یتیم کا مال وہ بھی کھاتا ہے جو ظالم ہے. جہاں تک مال کا تعلق ہے, جہاں تک مال کے کھانے کا تعلق ہے, کیا آپ اس میں سے کوئی ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز اچھی ہے, کیا چیز بری ہے, کیا چیز گناہ ہے, کیا چیز ثواب ہے, کیا چیز جو ہے وہ ایول ہے, کیا چیز جو ہے وہ گڈنس ہے؟ اس لیے کہ یتیم بھی وہ مال کھا رہا ہے, لیکن وہ ظالم جو ہے وہ دراصل اپنے غاصب ہونے کی وجہ سے اس کا عمل جو ہے اس کو قرآن سیئہ قرار دے رہا ہے, اس کو قرآن گناہ قرار دے رہا ہے. لیکن اس یتیم کے عمل کو, ظاہری عمل جو ہے ہمیں ایک ہی نظر آتا ہے. یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہر روز ڈالرز آتے ہیں, روپیہ پیسہ آتا ہے, یورو آتے ہیں, اب یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں یہ جو ہے وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں. لیکن کسی کے ہاتھ میں جب یہ پیسہ آتا ہے تو اس کو آپ حلال کہتے ہیں, دوسرے کے ہاتھ میں جاتا ہے آپ اس کو حرام کہتے ہیں. کوسچن یہ ہے کہ کیا یہ عمل جو ہے اس کا مطلب ہے وہ خراب ہے, کیا وہ برا ہے, کیا وہ اچھا ہے؟ تو اچھائی اور برائی کا تعلق جو ہے وہ عمل سے علامہ طباطبائی اور دوسرے علماء کہتے ہیں وہ اس ظاہری عمل سے نہیں ہے, وہ اس ظاہری فعل سے نہیں ہے, بلکہ حقیقتاً وہ کہتے ہیں کہ جو چیز کسی چیز کے برے یا اچھے ہونے کی طرف متوجہ کرتی ہے, وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, کیا یہ حکم خدا کے مطابق ہے یا حکم خدا کے مطابق نہیں ہے. اگر کوئی چیز حکم خدا کے مطابق ہوگی تو آپ اس عمل کو اچھا قرار دیں گے. خود وہ عمل اپنی ذات میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ نیسیسریلی اچھا ہے, لیکن جب آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ پتا چلے گا کہ اس عمل کو خدا کی موافقت اور اللہ کی حمایت اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے, تو آپ کہیں گے یہ اچھا عمل ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے آپ کہیں گے یہ برا عمل ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اب میں آپ کو چاہتا ہوں کہ جس چیز کو آپ اچھا اور برا کہتے تھے اس کا تعلق ظاہری عمل سے نہیں ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہری فعل سے نہیں ہے, اس کا تعلق جو ہے ایک ڈیپر لیول کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ وہ چیز حکم خدا کے مطابق ہے یا حکم خدا کے مطابق نہیں ہے. ایک اور مثال کا میں اضافہ کرتا چلوں کہ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک ذبح مثلا جب آپ گوشت کھاتے ہیں کہیں جا کے,
تو آیا وہ صحیح طرح ذبح ہوا ہے یا صحیح طرح ذبح نہیں ہوا. میں اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر وہ فرض کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس کے اندر جو ہے وہ بتوں کا نام لیا گیا ہے، یا وہ قبلہ کی طرف نہیں ہے، تو جو ظاہری عمل ہے، ظاہری گوشت ہے، اور حتیٰ اس کا اس لحاظ سے بھی شاید اثر نہ ہو، لیکن دوسرے لحاظ سے ہو سکتا ہے اس کا اثر ہو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک عمل آپ کا خراب ہے، غلط ہے، سیئہ ہے، برا ہے، اس لیے کہ وہ حکم خدا کی خلاف ورزی ہے، اور دوسرا عمل اس لیے اچھا ہے اس لیے کہ حکم خدا کے مطابق آپ نے دیا. تو اب اگلے مرحلے پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور ڈیپر لیول پر جب ہم جاتے ہیں تو اس لیول پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ حکم خدا کیا چیز ہے. حکم خدا کے مطابق ہونا اور حکم خدا کے مطابق نہ ہونا، اس کا ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کا ہماری روح پر اثر ہوتا ہے، اس کا ہمارے قلب پر اثر ہوتا ہے، اس کے ہماری بیسیکلی ہماری ذات پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو جو عمل ہم انجام دیتے ہیں وہ ظاہری عمل ہے، اس عمل کا ہو سکتا ہے اثر نہ ہو، لیکن وہ چونکہ حکم خدا کی مخالفت ہے تو حکم خدا کی مخالفت کا آپ کے نفس پر اثر ہوگا، آپ کی روح کے اوپر جو ہے اثر ہوگا. تو اب یہ ہمیں یہاں سے آ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر جو عمل ہے جس کو ہم ثواب کہتے ہیں، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، جس کو ہم عذاب کہتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ اس عمل کے ظاہری رخ سے نہیں ہے، اس عمل کے باطنی رخ سے ہے، اس عمل کی تاثیر سے ہے. اس لیے کہ جب یہ ہم کہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گا، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ عمل آپ کے ساتھ کیا مطلب آپ کے ساتھ جائے گا؟ کیسے ممکن ہے وہ عمل؟ جب آپ ایک عمل شروع کرتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، اس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، اس کے مختلف سٹیپس ہوتے ہیں. ایک عمل بغیر اجزاء کے نہیں ہوتا، ایک عمل بغیر سٹیپس کے نہیں ہوتا. جب تک پہلا جز ختم نہیں ہو جاتا، اس عمل کا دوسرا جز شروع نہیں ہوتا. تو وہ عمل تو ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے فنا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ عمل تو اپنی آنکھوں کے سامنے ضائع ہوتا ہوا نظر آتا ہے. وہ عمل جو اس دنیا میں ہمارے سامنے فنا ہو جاتا ہے، وہ عمل ہمارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے؟ وہ عمل ہمارے ساتھ کس طرح قبر اور برزخ کی منزل پہ جا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا ہمارے ساتھ جانے کا مطلب جو ہے وہ اس ظاہری عمل کا جانا نہیں ہے، بلکہ اس عمل کا ہمارے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے اس عمل کا اثر ہمارے ساتھ جائے گا، کیونکہ ہماری روح ہمیشہ رہے گی، ہمارا بدن یہاں رہ جائے گا، ہماری روح ہمارے ساتھ قبر میں بھی ہوگی، ہمارے ساتھ برزخ میں بھی ہوگی، ہمارے ساتھ قیامت میں بھی ہوگی. تو یہ عمل بھی ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن یہ عمل کا ایکسٹرنل ایسپیکٹ نہیں ہوگا، ایکسٹرنل پہلو نہیں ہوگا، بلکہ اس عمل کا انٹرنل پہلو ہوگا، اندرونی پہلو ہوگا، کہ جس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے، جس کا تعلق ہماری روح سے ہے، یعنی جس کا تعلق جو ہے وہ تاثیر سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اثر سے ہے. تو اب ہم جب اس چیز کو اس طرح سے مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ عمل کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فنا ہو جائے گا اس دنیا میں، جو چیز رہنے والی ہے اس پر فوکس کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کا براہ راست ہماری زندگی پر اثر پڑتا ہے، ہماری مذہبی دینداری پر اس کا اثر پڑتا ہے، ہمارے ایمان پر اس کا اثر پڑتا ہے، ہمارے بیہیویئر پر اس کا اثر پڑتا ہے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ پر اثر پڑتا ہے. یہ جو آج پوری دنیا اور خاص طور پر مسلمان دنیا جو ہے شدید ترین اخلاقی بحران کا شکار ہو چکی ہے، ایک مورل اور اسپریچول کرائسس اس وقت اسلامی دنیا میں موجود ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پرسیپشن ہے چیزوں کے بارے میں وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. تو جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اب میں قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ
जो बात मैंने की है, यानी अगर हम ये कहते हैं कि फला चीज का सवाब मिलेगा, तो सवाब दरअसल उसका ताल्लुक है कि जितना उस अमल की आप पर तासीर हुई है उस पर आपको अल्लाह ताला सवाब देगा। आपके अमल पर सवाब नहीं देगा, आपके जाहिरी फेल पर सवाब नहीं देगा। उस फेल की तासीर जो है अल्लाह ताला उसको इवेलुएट करेगा। कल की मजलिस में आपने तफसील के साथ सुना, अल्लाह ताला कहता है जो कल्बे सलीम के साथ मेरे पास आएगा, जो कल्बे मुनीब के साथ मेरे पास आएगा। कल मैंने इसकी तरफ इशारा नहीं किया। ये कल्बे मुनीब क्या है? एक वो कल्ब है जो गुनाह करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है, फिर भूल जाता है, फिर तौबा को तोड़ता है। लेकिन मुनीब वो होता है जो बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करता है, जो बार बार अल्लाह से तलबे मगफरत करता है। तो इसका मतलब है जो कल्बे मुनीब के साथ मेरे पास आएगा, जो कल्बे सलीम के साथ मेरे पास आएगा, जो राइटियसनेस ऑफ हार्ट के साथ मेरे पास आएगा। अब आगे बढ़कर आप देखें कि गोया इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस अमल की जो तासीर है उसको मैं हासिल कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि तकवा किसको कहते हैं? तकवा ना नमाज का नाम है, तकवा ना रोजे का नाम है, तकवा ना जाहिरी अमल का नाम है। कभी आप ये नहीं कहते कि नमाज आप पढ़ रहे हैं तो ये तकवा है, रोजा आप रख रहे हैं तो ये तकवा है, इमाम हुसैन की मजालिस में शिरकत कर रहे हैं तो ये तकवा है, अज़ादारी में आप मसरूफ हैं तो ये तकवा है। ये तकवा नहीं है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, अभी मैं तकवे पर बात नहीं कर रहा, लेकिन तकवा ये है जो कुछ हमें इन तमाम अमाल से जो हमें हासिल होता है उसको तकवा करते हैं। व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट। नमाज का से जो हमें हासिल होता है वो तकवा है, रोजे से जो हासिल होता है वो तकवा है, अज़ादारी से जो हासिल होता है वो तकवा है, नमाज से जो हासिल होती है चीज वो तकवा है। अगर हम मस्जिद में जाते हैं, नमाज जुमा अंजाम पढ़ते हैं, या वैसे हम इमाम बारगाह में जाते हैं, इमाम बारगाह में जाने का सवाब नहीं होता, बल्कि तकवा जो है उसके जाने की वजह से मेरी रूह पर जो असर हुआ है उसको तकवा कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी मिसकंसेप्शन क्या है। अब आप गौर कीजिएगा, इससे पहले कि मैं कुरान की उस आयत को पढ़ूं, मैं एक और मिसाल आपके सामने देना चाहता हूं। असल हमारी जो प्रॉब्लम है, हम कभी कभी दीनी अहकाम को अपनी रोजमर्रा जिंदगी के तजुर्बात की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हम कंपैरिजन करते हैं उसकी वजह से मिसकंसेप्शन पैदा होता है और डीपर लेवल्स पर हम नहीं जाते। जिस तरीके से हम दुनिया में चीजों को इजाद करते हैं, इसी तरह हम समझते हैं कि जैसे हम खालिक हैं, अल्लाह भी जो है वो खालिक है। जिस तरह हम इस दुनिया में मालिक होते हैं, कभी अपने गाड़ी के, कभी अपनी घर के, कभी अपनी चीजों के, इसी तरह अल्लाह भी इस कायनात का मालिक है। तो कदम कदम पर ये जो हमारी कंपैरिजन है, ये हमें एक गलत उसकी तरफ ले जाती है। शिफाअत का जो गलत तसव्वुर हमारे यहाँ बैठा हुआ है, गलत तरीन तसव्वुर जो शिफाअत का है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो दुनिया में हम करते हैं, और ये हमारे दिलो दिमाग से निकलता नहीं है, ये हमारे दिलो दिमाग को छोड़ता नहीं है। और इस शिफाअत के गलत तसव्वुर ने हमारी जिंदगियों को फासिद कर दिया है, हमें गलत तरीके से अहले बैत से तवक्कुआत वाबस्ता करने पर मजबूर कर दिया है। ये जो हमारी गलत तवक्कुआत अहले बैत से हैं, जब आयतुल्लाह मुताहरी कहते हैं कि हमारे यहाँ ये समझते हैं कि मकतबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये बड़ा आसान है, इस पर अमल करना ये बहुत आसान है, इसलिए कि ये हमें डायरेक्ट जन्नत तक ले जाएगा। लेकिन जो अल्लाह का मकतब है वो बड़ा मुश्किल है, नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हजारों चीजों का ख्याल रखना है, फिर अल्लाह के अहकाम पर अमल कर सकते हैं। तो बेहतर है इमाम हुसैन के मकतब पर अमल किया जाए, अल्लाह के मकतब पर अमल करने की क्या जरूरत है। शहीद मुताहरी कहते
کہتے ہیں ہمیں آج تک یہی پتہ نہیں چلا کہ امام حسین کا مکتب وہی ہے جو اللہ کا مکتب ہے، اللہ کا مکتب وہی ہے جو امام حسین کا مکتب ہے۔ جس چیز سے امام حسین خوش ہوتے ہیں اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس سے امام حسین بھی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا تصور کیا ہے؟ آپ میرے جاننے والے ہیں، میں نااہل ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس پاور ہے، میرے پاس رشتہ داری ہے، میرے پاس دوستی ہے، آپ جا کے میری سفارش کرتے ہیں اور مجھ جیسے نااہل کو ایک اور جگہ پر اپوائنٹ کروا دیتے ہیں، اور میری جگہ وہ شخص جو اہل ہے میں اس کو اس کی اہلیت سے اور اس مقام سے محروم کر دیتا ہوں۔ یہی میرے ذہن میں تصور ہے کہ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ اہل بیت جو ہیں مجھ جیسے نااہل کی سفارش کریں گے اور مجھے جو ہے وہ نجات دلا دیں گے۔ یہی وہ تصور ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی مجھے شفاعت پر بات نہیں کرنی، کسی موقع پر انشاءاللہ مزید اشارہ کروں گا اس کے اوپر، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور پر جو ایک ہماری جو لائف ہے وہ کنٹریکچول لائف ہے، یعنی ایک قسم کا کنٹریکٹ ہوتا ہے، ایک قسم کا ہماری انڈرسٹینڈنگ، میرا خیال اگر یہ لفظ استعمال کریں تو بہتر ہوگا، ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرض کرتے ہیں کہ میں نے کوئی حکومت نے اعلان کیا کہ جو شخص فلاں مجرم کو پکڑے گا اس کو اتنا انعام ملے گا، آپ نے فلاں مجرم کی نشاندہی کر دی، آپ کو جو ہے اتنے $1000 حکومت کی طرف سے مل گئے۔ آپ نے گھر میں آپ کے باپ نے ماں نے آپ کو کوئی حکم دیا، آپ نے وہ کام انجام دے دیا، آپ کو انہوں نے انعام دیا، آپ کو انہوں نے ریوارڈ دیا۔ تو یہ ہماری دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم عمل انجام دیتے ہیں اس کو ہم جو ہے اس پر ہمیں ریوارڈ ملتا ہے، اس پر ہمیں ثواب عطا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آخرت کا جس چیز سے تعلق ہے وہ اس ظاہری عمل سے نہیں ہے، اس ظاہری اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس کی تاثیر سے ہے، جس کا تعلق اس کے اثر سے ہے۔ بس یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہے۔ اب بہت توجہ کیجئے گا کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں کہ جس میں قرآن یہ کہتا ہے من جاء بالحسنہ، جو شخص جو ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو اچھے عمل کے ساتھ میرے پاس آئے گا میں اس کو 10 نیکیاں عطا کروں۔ یہ قرآن کی بہت سی آیات ہیں، روایات ہماری بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ جو امام حسین پر آنسو بہائے گا فَوَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ، جو ایک آنسو بہائے گا اس کے لیے جنت ہو جائے گی، جو ایک حج کرے گا، جو نماز جمعہ پڑھے گا اس کو 1000 حج کا ثواب ملے گا۔ تو پوری روایتیں اس کی طرف بھری پڑی ہیں، لیکن اگر آپ توجہ کریں کہ قرآن جو ہے، قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ دو طرح سے خطاب کرتی ہیں، دو طرح سے پرسپیکٹیو ہمیں بیان کرتی ہیں۔ ایک وہ کہ جس میں اللہ تعالی ہمیں صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس عمل کا تمہیں جو ہے وہ اجتماعی لحاظ سے اتنا ثواب ملے گا، تم ایک نیکی کرو گے میں تمہیں 10 نیکی، ایک اچھا عمل کرو گے میں تمہیں 10 نیکیاں دوں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اجتماعی اور جو ہماری سوشل انٹریکشنز ہیں، جو سوشل ریلیشن شپس ہیں، اس کے کنٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں ڈیپر لیولز پر جا کر ہمیں اس عمل اور ثواب کے درمیان ریلیشن شپ کو بیان کرتا ہے۔ جب انسان کے حقیقی رابطے کو بیان کرنا ہے تب قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم یہ عمل کرو تو اتنا ثواب ہوگا، یہ عمل کرو تو اس کا تمہیں اتنا ثواب ہوگا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو میں 10 گنا اس کو ثواب دیتا ہوں، لیکن دوسری جگہ پر قرآن جو ہے وہ
बुनियादी तौर पर हकीकी राब्ते की को बयान करता है कि अमल से मेरा राब्ता क्या है, अमल का सवाब से ताल्लुक क्या है। तो जब हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं तो कुरान की आयत जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 225 में इरशाद फरमाता है, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फी अयमानिकुम। अल्लाह ताला ये कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हारा मुआखजा नहीं करेगा उन कसमों पर कि जिसमें तुम्हारा इरादा शामिल नहीं था, उन कसमों पर जो तुमने सोचे समझे बगैर खा ली हैं। अल्लाह ताला जो है वो, ये पूरी उसकी तफसील है, लेकिन आगे जो बहस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये है, अल्लाह ताला कहता है वल्लाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबकुम वल्लाहु गफूरुर हलीम, कि अल्लाह ताला ये कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हारा मुआखजा करेगा उस चीज पर, बहुत तवज्जो कीजिएगा, उस चीज पर जो तुम्हारा कल्ब एक्वायर कर रहा है, जो तुम्हारा कल्ब हासिल कर रहा है, वो फायदा जो तुम्हारा कल्ब उससे कस्ब कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, हासिल कर रहा है, मैं तो उस पर मुआखजा करूंगा। मैं तो देखूंगा कि नमाज का तुम्हारी रूह पर क्या असर हुआ है, दुआए कुमैल का तुम्हारी रूह पर क्या असर हुआ है, मजलिस इमाम हुसैन का तुम्हारी रूह पर क्या असर हुआ है। मैं उस असर के मुताबिक जो है वो तुम्हें जो है वो उसका मैं तुम्हें जजा दूंगा, उसका मैं तुम्हें सवाब दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त हम कोई अमल अंजाम देते हैं तो उस अमल के अंदर जो जाहिरी अमल हमारा जो है वो हमारे अंदर पाई जाने वाली जो है मेलिशियसनेस जो है, जो हमारे अंदर पाई जाने वाली शकावत है या सआदत है, खुशबख्ती है, ये उसका मजहर होता है। अमल अपनी जात में इसीलिए कहते हैं ना अच्छा होता है बुरा होता है, बल्कि अमल रिलेटेड होता है आपकी नीयत से, आपकी रूह से, आपके कल्ब से। अगर वहां पर शकावत होगी अमल में शकावत होगी, अगर वहां पर सआदत होगी अमल के अंदर जो है वो सआदत होगी। इसीलिए कुरान उसको अखलाक कहता है जिसमें आपकी नीयत भी पाकीज़ा हो, जिसमें आप में इखलास भी हो। कुरान उसको अखलाक नहीं कहता कि आपने इंसानियत के लिए हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन हदफ आपका ये है कि आपकी मशहूरी हो जाए, आप नेक नाम कहलाने लगें, लोग आपकी तारीफ करने लगें। किसी को आपकी नीयत से यहाँ कोई गरज नहीं, किसी को आपके खुलूस से कोई गरज नहीं। यहाँ पर जाहिरी अमल देखा जाता है, आखिरत में जाहिरी अमल नहीं देखा जाएगा। आखिरत में उस अमल के पीछे जो नीयत और इंटेंशन और जो रूह और जो कल्ब है उसको बुनियादी तौर पर जो है वो देखा जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू को पाए तकमील तक पहुंचाते हुए और इंशाल्लाह गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि प्रॉब्लम कहां पर आती है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसकी तरफ बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि जब हमारी तवज्जो तासीर से हट जाती है तो उसका नुकसान क्या होता है। हम नमाज पढ़ते हैं उसका असर नहीं होता, रोजा रखते हैं उसका असर नहीं होता, क्योंकि हमें शॉर्टकट बता दिया गया है। जब शॉर्टकट बता दिया गया है और हम समझते हैं ये शॉर्टकट है तो मुझे लंबे रास्ते से जाने की क्या जरूरत है। जब मुझे इमाम हुसैन की मजलिस में जाने पर, रोने पर, गिरिया करने पर, आंसू बहाने पर मुझे जन्नत मिल जाएगी तो मुझे और काम करने की क्या जरूरत है। मुझे तो जन्नत मिल रही है, मुझे तो शॉर्टकट मिल चुका है। तो ये फर्क है, हमारी बिहेवियर पर इसका असर होता है, हमारे अमल पर इसका असर होता है, क्योंकि तासीर मेरे लिए अहम नहीं है। मैं जब दुआए कुमैल, अब देखिए यहाँ पर मुझे बहुत अफसोस होता है कि यहाँ सारा एक पूरा एक माहौल है कि लोग आए दुआए कुमैल के लिए। मकसद क्या है? मकसद है सवाब हासिल करना। जब आपका मकसद सवाब हासिल करना होगा, आपको क्या दिलचस्पी है कि मौलाए कायनात ने दुआए कुमैल में क्या कहा है। अगर हमारा मकसद सवाब हासिल करना है, हमारा क्या इससे ताल्लुक
کہ امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں کیا کہا ہے. اگر ہمارا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے تو اس سے کیا تعلق کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کیا کہا ہے, قرآن میں کیا آیات موجود ہیں. اگر میرے ایک مومن اہل بیت کے پیروکار ہوتے ہوئے اگر جو ہے میں یہ دیکھتا ہوں نہ مجھے نہج البلاغہ میں دلچسپی ہے, نہ مجھے صحیفہ سجادیہ میں دلچسپی ہے, نہ مجھے قرآن میں دلچسپی ہے, اس کی وجہ یہی پرابلم ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے کا جب ثواب مل رہا ہے تو قرآن سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. مجھے دعائے کمیل پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے تو دعائے کمیل سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. مجھے امام سجاد کا ذکر کرنے کا ثواب مل رہا ہے تو صحیفہ سجادیہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. جب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو میری تربیت بھی نہیں ہوگی, میرے نفس کی تطہیر بھی نہیں ہوگی, میرے اندر انسانیت بھی نہیں ہوگی, میرے اندر اخلاقیات بھی نہیں ہوگی, میرے اندر اسپرچولیٹی بھی نہیں ہوگی. تو اس لحاظ سے اب آپ دیکھیں کہ میں جاتا ہوں کسی کی عیادت کرنے, یہ کوئی مصیبت یہاں تک محدود نہیں ہے. کاش میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں پوری 10 مجلسیں اس کے اوپر پڑھتا, لیکن مجھے ظاہر ہے کہ اور موضوعات بھی کور کرنے ہیں. ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں, مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ہماری توجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری توجہ جو ہوتی ہے کہ میں عیادت کروں گا تو اتنا ثواب ملے گا, اس سے نقصان کیا ہوگا. مجھے یہی نہیں پتا چلتا کہ مریض کی عیادت ثواب تو ملے گا, وہ ہمیشہ موجود ہے, لیکن پھر بہت زیادہ ثواب ملے گا. اس بہت زیادہ کو ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں. مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری عیادت کا اس مریض کو, میرے آنے سے مریض کو جو کمفرٹ پرووائڈ ہو رہا ہے, جو میں آرام و سکون پہنچا رہا ہوں, میری اسپریچول پاور کی ایک ویلیو ہے, میری سپورٹ کی ایک ویلیو ہے. اگر کوئی شخص پریشان ہے تو میں اس نظر سے نہ دیکھوں میں نے اس کی مدد کی تو قیامت میں مجھے اتنا ثواب ملے گا. مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اس کے اضطراب کو دور کر رہا ہوں, میں اس کو آرام و سکون پہنچا رہا ہوں, میں اس کو کمفرٹ پرووائڈ کر رہا ہوں, میں اس دنیا میں اپنی ایفیکٹونیس کی معرفت رکھتا ہوں. اور پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں اس کا اثر جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے. لیکن ہر چیز کو ثواب کے کانٹیکسٹ میں جب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے کنٹینٹس کی طرف سے, ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے اخلاقیات کی طرف سے, تربیت کی طرف سے, ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے نفس کی جو ہے وہ پیوریفیکیشن کرنی ہے. بس عزیزان محترم, یہی آج کی مجلس میں مجھے یہاں تک گفتگو کرنی تھی. کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ آنے والی مجالس میں میں اس کا ذکر کروں گا. ہمارے مولا, ہمارے آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہمیں بار بار نہج البلاغہ میں اسی عامل اور عمل کرنے والے اور عمل اور اہل بیت کو کس طرح فالو کرنا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہم سے یہ کہتے ہیں کہ عیوننی بورن و اجتہاد, تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے, لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم میری مدد کرو تو تم 2 طریقے سے میری مدد کر سکتے ہو. عیوننی بورن و اجتہاد, ایک تو تقوی اور پرہیزگاری سے, اور دوسرا کوشش اور جد و جہد سے. یہ 2 اہم اصول مولا کائنات ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ ایک تو تقوی حاصل کرو, اور تقوی ہے کسی چیز کی تاثیر کو اپنے قلب میں ایویلویٹ کرنے کا, اور دوسرا جد و جہد کرنا. اس لیے کہ تقوی کا حصول آسان نہیں ہے. مسئلہ صرف تقوی اور اس کا حصول نہیں ہے, بلکہ اس کو اپنی ذات کا حصہ بنانا, اپنے وجود کا حصہ بنانا, اس کو اپنی ذات میں ملکہ قرار دینا, تاکہ وہ عمل ہمارے وجود کا حصہ بن سکے, تاکہ وہ عمل ہمارے ساتھ قبر میں جا سکے. اور پھر امیر المومنین فرماتے ہیں اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے, محنت اور کوشش کی ضرورت ہے. بس عزاداران عزیز, جب 19ویں کی رمضان کی تاریخ آتی ہے, کی شب آتی ہے, اور مولا کائنات فزت ورب الکعبہ کی صدا سے وہ کوفہ گونج جاتا ہے. ایک مرتبہ اس ضربت کے نتیجے میں چھوٹے بچے حسن اور حسین اپنے بابا کی طرف بڑھتے ہیں. زخمی باپ کو جب گھر کی طرف لانے لگتے ہیں تو ایک
ہجوم ہے چاہنے والوں کا، وہ پیچھے آتے ہیں. لیکن امیر المؤمنین بچوں سے یہ کہتے ہیں، حسن حسین کو یہ کہتے ہیں، حسن حسین میرے بچوں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے. میں چاہتا ہوں کہ ان میرے چاہنے والوں کو واپس بھیج دیا جائے. بس حسن حسین نے اس وصیت کا سننا تھا. کہا چاہنے والوں سے کہ مولا یہ چاہتے ہیں کہ تم ابھی نہ آؤ، نہیں چاہتے کہ زینب و ام کلثوم کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے. میں یہاں پر صرف یہ کہوں گا کہ مولا آپ آج 41ویں ہجری کی شام ہے، 41ویں ہجری کا سال ہے. مولا جو وصیت کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. مولا آپ کے بچے موجود ہیں، آپ کی وصیت پر عمل کرنے والے موجود ہیں، آپ کی نصیحت پر عمل کرنے والے موجود ہیں. لیکن مولا ایک وقت آئے گا جب سن 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، کہ جب شام اور کوفہ کے بازار سجے ہوں گے، جب تماشائیوں کا مجمع ہوگا، جب بلوائیوں کا ہجوم ہوگا، اور جب شادیانے بجائے جا رہے ہوں گے. مولا اس وقت آپ کی بیٹیاں اسی کوفے اور شام کے بازار میں رسن بستہ اور بے پلان کے اونٹوں پر بے مقنع چادر ان کو داخل کیا جائے گا ان بازار میں اور شام اور کوفے کے بازاروں میں. بس عزادارو میں یہ کہوں گا کہ یا علی، یقیناً آپ کی بیٹی زینب زبان حال سے آپ سے یہ کہتی ہوگی کہ بابا آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کی بیٹیوں کی آواز کسی نامحرم کے کانوں تک پہنچے. لیکن بابا آج جو ہے میرے چاروں طرف تماشائیوں کا مجمع ہے، بلوائیوں وہاں پر موجود ہیں. میں کہوں گی بابا زبان حال سے زینب یہ کہتی ہیں کہ بابا میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، بابا میرے سر پر چادر نہیں ہے، بابا ایک تو ویسے ہی میری نظریں نہیں اٹھتی، بابا میں کس کس سے منہ چھپاؤں، بابا میں کس کس کے سامنے آؤں، بابا ایک تو میری ویسے ہی نظریں نہیں اٹھتی، بابا جب میری نظریں اٹھتی ہیں تو سامنے بھائی کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھتی ہوں. عزاداروں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں داخل ہونے لگتا ہے، زینب جیسی عظیم ہستی کا، زینب جیسی عظیم شخصیت کا دربار ابن زیاد میں جانا، دربار یزید میں جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید کے عظیم و شان دربار میں جانے کے لیے 7 دروازوں کو اور 7 دالانوں کو عبور کر کے جانا پڑتا تھا. اور جب یہ قافلے کو اس میں داخل کیا گیا تو اس وقت زینب بھوکی بھی تھی، زینب پیاسی بھی تھی، زینب تھکی ہوئی بھی تھی، زینب نے معمولی لباس بھی پہنا ہوا تھا. جب آخری دروازے پر پہنچتی ہیں جس کے بعد یزید ہے اور جواہرات سے بنی ہوئی وہ کرسیاں ہیں، وہ تخت و تاج ہیں، وہ غیر ملکی سفرہ ہیں، زینب ایک مرتبہ اس آخری دروازے پر جا کر زمین پر بیٹھ جاتی ہیں. عابد بیمار یہ کہتے ہیں کہ پھپھی اماں کچھ دیر اور صبر کیجئے، یہ منزل بھی گزر جائے گی. بس یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ زینب نے بھتیجے سے کہا، اے سید سجاد، 21ویں کی رات میرے بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور کہا تھا کہ زینب ایک دن تجھے دربار یزید میں جانا پڑے گا، لیکن زینب یاد رکھنا کہ تم اس وقت اکیلی نہ ہوگی بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا. ایک مرتبہ زینب نے نجف کی طرف رخ کیا. بابا آج زینب یزید کے دربار میں جا رہی ہے، آئیے میری مدد کیجئے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. متوجہ زیادہ.
بسم اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، السلام عليك يا علي المرتضى، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن مجتبى، السلام عليك يا حسين الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا أبو الفضل العباس، السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك واجعلنا من أنصارك وعوانك. السلام عليكم جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والصالحين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.